الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 105 105 نمبر آیت کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا اور اس سے ملنے والا انشاءاللہ پیغام۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس بات کا جواب دیا کہ کیا ریزن تھا کہ وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک۔ کیا نہیں چاہتے؟ آگے بتایا قرآن نے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ کتنا حسد ہے انہیں، ان کو کتنا پرابلم ہے ان مشرکین کو، ان یہودیوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو، اور آج بھی ہے، کہ مسلمانوں پر بھلائی نہ اتر جائے، مسلمانوں سے ان کا رب راضی نہ ہو جائے، ان پہ برکتوں کا نزول نہ ہو جائے۔ اب طریقہ کیا انہوں نے اپنایا کہ وہ خود بھی گستاخی والے الفاظ استعمال کرتے تھے اور چاہتے تھے مسلمان بھی معاذ اللہ ان گستاخانہ جملوں کو دہرانا شروع کر دیں، مگر یہ بدبخت جانتے نہیں، اللہ نے سبحان اللہ مسلمانوں کو انعام کیا دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، جنہیں بچانا ہوتا ہے، جنہیں نوازنا ہوتا ہے، جنہیں عروج عطا کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں کہ ہمیں نسبت ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس نسبت کی برکت سے، اس غلامی کی برکت سے اللہ مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ کیا خوبصورت شاعر نے بات کہی نا، ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم، صدقہ ہیں سب نعمتیں اس فضل کا، بے سبب اس کی عطائیں بے شمار، بے غرض اس کے کرم بے انتہا، اپنے بندوں کو خدائے پاک نے اس کے صدقے میں دیا جو کچھ دیا۔ یعنی نبی پاک کی غلامی ملی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ملا، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یاد رکھیے، غیر مسلم کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، دشمن کو بعض اوقات ہمارا وہ پرابلم پتا ہوتا ہے جو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ انہیں یہ پتا ہے کہ اگر اس قوم کو برباد کرنا، یہ ابھی سے نہیں، صدیوں سے پتا ہے ان کو، کہ اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنے رب سے دور کرنا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل سے محبت رسول نکال دو، ان کے دل سے نبی پاک سے محبت نکال دو، کیونکہ یہ اپنے نبی سے جب تک محبت کریں گے، یہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، اگر کبھی ایسا موقع آئے گا تو یہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور آج بھی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو مسلمان، ایک وقت کا نمازی نہ ہو، بے شک برے کاموں میں پڑا ہوا ہو، لیکن نبی پاک پر بات آ جائے تو وہ آج بھی گناہگار اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات ان بدبختوں کو پتا ہے کہ اگر ان کا ایمان کمزور کرنا ہے تو دیر از اونلی ون وے۔ اور یہ بات شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کیونکہ مسلمان غریب ہو، فقیر ہو، پریشان ہو، لیکن جب نبی پاک کی بات آ جائے تو نہ وہ غربت سے ڈرتا ہے، نہ فاقے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ایک شاعر نے لکھا نا، بتا دو گستاخان نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اب کتنی گناہگار کیوں نہ ہو، اب کتنی خطا کار کیوں نہ ہو، مگر آج بھی نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان ہے۔ لیکن دیکھو، اس کو کم مت ہونے دینا، یہ پلان ہے، یہ سازشیں ہیں کہ کسی طرح ان کو ان کے نبی سے دور کر دو، اور اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، میں آگے بیان کروں گا کہ باقاعدہ اب دیکھیں نا، قرآن میں رب نے فرمایا یہ چاہتے ہیں مسلمانوں پر فضل نہ ہو، اس لیے گستاخانہ جملے کہتے ہیں، اور آج بھی کبھی خاکے بناتے ہیں،
ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کبھی معاذ اللہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور آپ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار اب ٹھیک ہے یہ تو ان کا عمل ہے تو ہمارا کیا مسئلہ ہے، ان کے دل پہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. تو پھر اپنے ایمان کو چیک کروائیے. کیوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہاں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہر جمعے کو ہم خطبہ سنتے ہیں اور آپ کو سب نے، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کو سب کو یاد آ جائے گا. اور وہ جملہ کیا میں کہتا ہوں یہ جب بھی آپ جمعہ پڑھتے ہوں گے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ 3 بار عموماً امام صاحب کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کیا معنی ہے اس کے؟ واٹ از دا میننگ؟ معنی یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں. یہ ایکچولی ایمان کی جان ہے محبت رسول. ہاں، ساری نمازیں، روزے، عبادت سب ایک طرف، اگر محبت رسول نہیں تو پھر کچھ نہیں. اور وہ اسی کو ٹارگٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. آج بھی پلان ہے، آج بھی پلانٹڈ لوگ آتے ہیں جو کسی طریقے سے کوئی ایسا پلان کرتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکل جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. اس زمانے کے جو لوگ تھے، دیکھیں ان لوگوں کو نبیوں کا فیضان نہیں ملا ہے. اب کیا ہوا کہ یہودی خود گستاخ تھے، حالانکہ تورات ملی انہیں ان کے، لیکن اس کے فیضان سے محروم رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم و شان نبی بھیجے گئے مگر فیضان نبوت سے محروم رہے. حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہزاروں پیغمبر آئے مگر انہوں نے گستاخیاں کی، نبیوں کا فیضان حاصل نہ کیا. آخرکار کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے عذاب کے مستحق ہو گئے. مطلب کیا ہوا؟ گستاخیوں کے سبب، نبیوں کی بارگاہ میں بے ادبیوں کے سبب، سرکشیوں کے سبب، اللہ اکبر، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور وہ رحمت و برکت سے محروم ہو گئے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو کھائی میں گر گئے ہیں، ہم سے تو اللہ ناراض ہے، ہم تو ہم نے تو نبیوں کی گستاخی کی، اب مسلمان بھی اپنے نبی کی گستاخی کریں، اب مسلمان بھی بے ادبی کریں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب سنیے گا، کبھی خاکے بناتے ہیں اور کبھی مسلمانوں کے درمیان اپنے کارندے شامل کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی مذہبی حلیہ اپنا کر آج کل سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر بے باکیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں تو اظہار رائے ہے جناب، آزادی اظہار رائے ہے. معاذ اللہ، وہ چاہتے کیا ہیں کہ کسی طرح ہماری زبان پر بے ادبی ہے. دیکھیں یہودیوں نے اس زمانے میں صحابہ کو نہیں کہا تھا آپ گستاخی کریں، وہ گستاخانہ جملے کہنا شروع کر دیا انہوں نے تاکہ ان کی زبان سے بھی وہ ادا ہو جائیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے، ہمیں کوئی کہتا نہیں آپ یہ کہو مگر وہ ٹی وی پہ آ کے صحابہ کے خلاف بات کرے گا، کوئی نبیوں کے بارے میں بات کر دیں گے، کوئی معاذ اللہ پیارے آقا کے اہل بیت کے بارے میں بے ادبی والی بات، تاکہ مسلمان بھی بے ادبی کے جملے سیکھ جائیں، مسلمان بھی گستاخیاں کرنے معاذ اللہ لگ جائیں تاکہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، تاکہ ان سے محبت رسول چھین لی جائے. یہ وہ پلان ہے کہ کسی طرح ان کے دل سے محبت رسول کو نکالا جائے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک بڑی دیوار ہو، آپ اس کو دھکا دیں، وہ نہیں گر رہی، اب کیا کریں گے؟ یار اس کے نیچے سے مٹی نکالو، اس کی مٹی نکال دو گے نا یہ کمزور ہو جائے گی. تو ہمارے ایمان کی دیوار ہے اور اب اس کے نیچے سے ڈائریکٹ کوئی نہیں کہتا معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں، وہ صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، وہ اولیاء کے بارے میں بات کریں گے، وہ اہل بیت کے بارے میں بات کریں گے. آپ کو کہیں گے دیندار لوگوں سے، علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ پہلے آہستہ آہستہ مٹی نکلتی جائے. پہلے علماء سے دور کرو، پھر اولیاء سے دور کرو، پھر صحابہ سے کرو، پھر اہل بیت سے کرو، اور آخری وقت اتنی دیوار کمزور ہو جائے کہ پھر دین سے ہی دور کر دو. یہ سمجھیے بات. مجھے بتائیں ماشاءاللہ آپ جو آتے ہیں کچھ سیکھ کے جاتے ہیں نا، اگر آپ یہ آنا ہی چھوڑ دیں عالم دین کے پاس یا مبلغین کے پاس جمعے کا خطبہ سننا ہی چھوڑ دیں، تو جو جمعے کے دن یہ جہاں آپ سیکھتے ہیں یہ کس سے ملا؟ مجھے اور آپ کو آج تک جو دین ملا ہے، میں نے اور آپ نے آج تک جو سنتیں سیکھی ہیں، جو علم دین سیکھا، وہ کس سے سیکھا؟ وہ علماء سے سیکھا، ان کی کتابوں سے سیکھا. ہم تو صحابہ سے ڈائریکٹ نہیں ملے نا، ہم تو نبی پاک سے ڈائریکٹ نہیں ملے. علماء وارث الانبیاء ہیں، اسی لیے وارث الانبیاء کہا جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کا کام جو نبی پاک اور صحابہ نے کیا اب وہ کر رہے ہیں. لیکن پلان دیکھیں، کہتے ہیں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اولیاء نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، صحابہ تو معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کس طریقے سے دین سے دور کرنا ہے. اگر یہ بھولے بھالے مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ اس زمانے سے سازش ہو رہی ہے. قرآن سنایا میں نے آپ کو کہ یہودی صحابہ کے سامنے وہ گستاخانہ جملے کہتے تھے، اور وہ تو قرآن میں رب نے فرما دیا نا کہ ایسا جملہ نہ کسی نے کہنا ہے نہ اس پر دوبارہ رپیٹ کرنا ہے. لیکن یہ میسج ہے ہم سب کے لیے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. اب ان کی ایسی عشق والی عادت تھی اور ان کو پتا تھا کہ ایمان مضبوط کیسے کرنا ہے. ہوتا کیا تھا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، جب کسی دیہاتی کو دیکھتے تھے نا جو دور سے آیا ہے تو اس کو کہتے آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو کہتا میں نے زیارت نہیں کی. بولے بیٹھو میں آپ کو نبی پاک کا حلیہ بتاتا ہوں، پیارے آقا کی باتیں بتاتا ہوں، نبی پاک کے اوصاف بتاتا ہوں. اب سوال ہے کہ یار ایک دیہاتی ہے دور سے آئے، پہلے نماز سکھائیں، پہلے قرآن سکھائیں، پہلے سنتیں سکھائیں؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ سب سے پہلے سافٹ ویئر کون سا ڈالنا ہے، وہ عشق رسول کا سافٹ ویئر ڈالنا ہے. یہ نبی پاک سے محبت کر لے گا نا، پھر نمازی بھی بن جائے گا، پھر قرآن بھی پڑھے گا، پھر یہ سنتوں پر بھی عمل کرے گا. اور جناب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صحابی رسول کر رہے ہیں. وہ جانتے تھے کہ نبی پاک سے جب دلی رشتہ مضبوط ہو جائے گا نا تو ایمان پختہ ہو جائے گا. ایمان جتنا پختہ ہوگا نیکیوں میں دل بھی لگتا ہے، آدمی جنت کے راستے پر بھی چل جاتا ہے. تو محبت رسول ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو نبی پاک کی باتیں بتائیں، ان کے اوصاف بتائیں، ان کے معجزات بتائیں، ان کی خوبصورتی بتائیں، ان کے کمالات بتائیں. ہاں، ان کا دل نبی پاک سے محبت سے بھر دو. آپ عاشق رسول بن گئے نا، پھر انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. تو یہ ہے بیسک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب عشق رسول بڑھائیں کیسے؟
محبت رسول ہم کیسے اضافہ کریں، اس کا بھی علماء نے طریقہ بتایا. بڑی پیاری بات بتائی کہ سب سے پہلے تو قرآن میں جو رب نے نبی پاک کی شان بیان کی ہے نا، قرآن نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، جس طرح نبی پاک کی شان، آپ دیکھیں میں کوشش کر رہے ہیں ہم نبی پاک کے بہت سارے اوصاف قرآن سے سمجھتے ہیں، تو قرآن سے جب آپ نبی پاک کی شان پڑھتے ہیں نا تو عزت، تعظیم، محبت بہت بڑھ جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے، تو اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اس کی کتابیں ماشاءاللہ مل جاتی ہیں، اب ہمیں کہیں مکتبۃ مدینہ پر موجود ہوتی ہیں. پھر درود پاک کی کثرت درود، یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اب میں کہوں جناب نبی پاک سے محبت بہت زیادہ ہے، پورے دن میں نام کتنی بار لیا آپ نے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، کبھی کسی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو اپنے اس سے زیادہ محبت ہے. جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کرتا رہے گا. کسی دوست سے بہت محبت ہوگی، تھوڑی دیر بعد اس دوست کا بات کرے گا. کسی کو اپنے والد سے محبت ہے، اپنے والد کا ذکر کرے گا. یعنی بندے کے پاس بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے پیار کرتا ہے. سچ بتاؤ، کیا عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر پتہ نہیں چلنا چاہیے نبی پاک سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یار یہ جب دیکھو پیارے آقا کی باتیں کرتا ہے، جب دیکھو ان کا نام لیتا ہے، جب دیکھو ان کا ذکر کرتا ہے، ان پر درود پڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے. ذکر رسول سے زبان تر رکھیے، یہ آپ کے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ سیرت رسول پڑھیں. بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ جانے کس کس کی جو ہے نا بایوگرافی اور کس کس کی ہسٹری کو پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا. یار جس نبی کا کلمہ پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی مکی زندگی کیسی تھی، ان کی مدنی زندگی کیسی تھی. واللہ آپ توجہ کے ساتھ ایک بار پیارے آقا کی پوری لائف کو پڑھ لیں، سیرت رسول کو پڑھ لیں، آپ دیوانے ہو جائیں گے. آپ کو آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. میں آپ کو ایک بہت ساری کتابیں، ہزاروں، بلکہ سچی بات یہ صدیاں ہو گئی نبی پاک کی سیرت لکھی جا رہی ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی کمال ہے، پیارے آقا کے اوصاف کا ایک کمال یہ ہے کہ ان کی تعریف میں، ان کی شان میں 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ایک چیپٹر بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب کا. پلیز سیرت پڑھیے. تو میں ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، شاید میں نے کئی بار اس کتاب کو پڑھا ہے اور کئی بار تو روتے روتے پڑھا ہے. یعنی وہ کمال کتاب لکھی ہے مفتی عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب نے، اور آپ اس کتاب کو پڑھ لیں. بالکل چیپٹر وائز انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کے واقعات کیا تھے، ولادت کے وقت کے واقعات کیا تھے، بچپن میں لائف مبارک، زندگی مبارک کیسی تھی، پھر ابتدائی اسلام کے واقعات کیا تھے، پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ اس میں پڑھیں، مدینہ پہنچ کر پھر پہلی ہجری میں کیا ہوا، پھر جنگ بدر کیسے ہوئی، غزوہ احد کیسے ہوئی، صلح حدیبیہ کیسے ہوا، اس کے بعد فتح مکہ کیسے ہوا. اللہ اکبر. آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں. ہاں روز کے کچھ صفحات پڑھیں باوضو ہو کر. اللہ اکبر. اپنے نبی کی باتیں نہیں پڑھوں گا تو میں کس کی باتیں پڑھوں گا؟ اور آپ کی باتیں پھر اپنے بچوں کو بتائیں. پھر اس میں نبی پاک کے معجزات بھی ہیں، نبی پاک کا حسن بھی ہے، پیارے آقا کے اعضاء کے کمالات ہیں. سبحان اللہ. آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں. تھوڑا وقت نکالیں. ہاں جس کا کلمہ پڑھا ہے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے دین ملا ان کے بارے میں تو جانو نا یار. پتہ ہی نہیں ہمیں ان کے بارے میں. یقین کریں میں 4-6 سوال کروں اس کے بعد جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس. اور جناب اپنے کرکٹروں کے بارے میں تو جناب پتہ نہیں، فٹ بالر کے بارے میں، دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں معلومات ہے. ہماری نبی پاک سے محبت کی کمی کی وجہ بھی یہ ہے، ہم ان کی سیرت نہیں پڑھتے، ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا جا رہا ہے. نہ کریں ایسا. میرا سب کچھ میرے آقا ہے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اللہ کرے ایسے بن جائے. اب قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب پچھلی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ یہودی اور یہ عیسائی جو تھے یا اس زمانے کے مشرکین تھے، اور اب بھی جو لوگ اسلام دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے حسد میں مبتلا ہیں. مگر سبحان اللہ، اللہ کریم جسے چاہے اپنے فضل کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. اچھا یہ جو فضل کے ساتھ خاص فرمانا ہے اس پہ بڑی خاص حدیث ہے. میں نے خود بھی زندگی میں پہلی بار اس حدیث کو آج پڑھا ہے، آپ سنیں مزہ آ جائے گا. ایک حدیث پاک ہے، فضل خداوندی مسلمانوں پر کیسا ہے، نبی پاک کے امتیوں پر کیسا ہے، پیارے آقا نے کس طرح بیان فرمایا. بڑی پیاری اگزامپل ہے، ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک شخص ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا اور کہا کون ہے جو فجر سے لے کر نصف النہار یعنی ظہر تک کام کرے گا، فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے گا، میں اسے ایک کے رات اجرت میں دوں گا. اور یہ نبی پاک نے فرمایا یہ مثال یہودیوں کی طرح ہے. یہودیوں کی ہے کہ فجر سے لے کر ظہر ٹائم بہت ہوتا ہے، بہت کام کیا، ایک کے رات ملا. پھر وہ شخص اعلان کرتا ہے کون ہے جو نصف النہار یعنی ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا، اس کو بھی ایک کے رات دوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نصارہ عیسائیوں کی مثال ہے. پھر اس نے آخر میں اعلان کیا کون ہے جو عصر سے مغرب کام کرے گا اور 2 کے رات دوں گا. عصر سے مغرب ٹائم کتنا؟ سب سے تھوڑا. اور اجر کتنا؟ ڈبل. فرمایا یہ مثال مسلمانوں کی ہے. یعنی پچھلی قوموں نے بڑی عبادتیں کی، جو عبادت گزار تھے نا وہ جنگلوں میں رہتے تھے، بہت محنت کی، عمریں بھی لمبی لمبی 300 سال 400 سال عبادت. مسلمانوں کی عمر بھی تھوڑی، جنگل میں نہیں جانا ہے، جنگل میں جا کر ریاضت میں بھوکے پیاسے رہ کے عبادت نہیں کرنی ہے. ہماری مسجد میں AC چل رہا ہے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ پھر بھی اجر عطا فرما رہا ہے.
उम्र भी थोड़ी, काम भी थोड़ा, अजर भी ज्यादा। क्यों? सुभान अल्लाह, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का कि हमें एक नेकी करे तो 10 नेकियों का सवाब, सारी जिंदगी भी कोई गुनाह करे एक बार सच्ची तौबा करे अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता। ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक ने फरमाया जब यूं हुआ कि इस उम्मत ने काम थोड़े किए मगर अजर दुगना मिल गया, डबल मिल गया, तो यहूद व नसारा गुस्से में आ गए, बोले हमने काम ज्यादा किया, हमें अजर कम दिया जा रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया क्या मैंने तुम्हारे हक से कुछ कम किया है? तुम्हें तो पूरा मिल गया ना। हाँ, तो फिर अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह पाक का फजल है, रब्बे करीम जितना चाहता है फजल अता फरमाता है। उन लोगों का तो पैसे कम नहीं हुए, जो उनसे बात हुई थी वो तो दे दिया ना। अब अल्लाह की मर्जी एक ऐसी उम्मत आई क्योंकि वो हबीब पाक की उम्मत थी जो काम थोड़ा करती है, अल्लाह अजर ज़्यादा अता फरमाता है। वल्लाहु बिल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हम पर मेहरबानी की गई है कि हमें थोड़े थोड़े अमल पर ज्यादा अजर, लेकिन इसकी वजह से दीगर अकवाम, दीगर मज़ाहिब के लोग हमसे हसद करते हैं और फिर उसी वजह से वो प्लान करते हैं। तो यहाँ ये बात हमें समझनी है कि हमें जो है वो थोड़ी से अमल पर जब अजर ज़्यादा दिया जा रहा है तो हमें अल्लाह की रहमत का शुक्र भी अदा करना चाहिए और फिर वो अमाल भी करने चाहिए और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अब आखिरी बात, हसद जो, इसके बारे में हमने कुरान से भी सुना, ये यहूद वाली बीमारी है, ये पुरानी बीमारी है और बदकिस्मती से आज मुसलमानों में भी हसद आ रहा है। खुदा के वास्ते अपने आप को हसद से बचाएं। हसद इतनी बुरी बीमारी है कि नबी पाक फरमाते हैं हसद ईमान मूंड देने वाली बीमारी है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे एलवा जो है वो शहद को बर्बाद कर देता है। अब लोग हसद पाल कर बैठे हैं, हसद करने वाले का ही बेड़ा गर्क होता है। एक वाकया सुनिए जिससे आपको मजीद बात समझ आ जाएगी। एक शख्स था, बादशाह की बारगाह में था। सबक आमोस के वाकया किताबों में लिखा है कि वो बादशाह के पास रहता था और बादशाह ने उस अपने बंदे को, अपने दरबारी को बड़ा बड़ा रुतबा दिया हुआ था। उसकी बातें बड़ी अच्छी होती थी। वो एक जुमला बार बार कहा करता था, एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो और बुरे शख्स से बुराई से पेश ना आओ, क्योंकि बुरे शख्स के लिए तो उसकी बुराई काफी है। हम क्या करते हैं, इसने बुरा किया मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको छोड़ दें, उसकी बुराई उसके लिए काफी है। आप अच्छे बंदे कर, अच्छा काम करने वाले, एहसान करने वाले को एहसान से जवाब दें, नेकी का जवाब नेकी से दें। कोई बुराई कर रहा है आप बुराई ना करें, छोड़ दें उसकी बुराई के हवाले, उसकी बुराई काफी है। वो इसका जुमला बड़ा मशहूर था, बादशाह को बड़ा पसंद था। अब इसके दीगर वजीरों को हसद हो गया कि यार ये बंदा हर वक्त बादशाह के करीब है। प्लान किया कि किसी तरह बादशाह के कान भरते हैं और उसको मरवा देते हैं। बादशाह को कहा बादशाह सलामत, ये जो आप जिस दरबारी के बड़े गुण गाते हैं ना, बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छी बातें करता है, आपके बारे में पीछे बुरी बातें करता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा बादशाह सलामत, ये तो कहता है बादशाह के मुंह से बदबू आती है। अच्छा मेरे बारे में ऐसा कहता है? कहाँ? कल देख लीजिएगा, कल आएगा तो अपने मुंह पे हाथ रख के नाक बंद करके आपसे बात करेगा। कहा ठीक है आने दो कल। अब उन दरबारियों ने क्या किया, उस बंदे की घर पे दावत की और उसको कच्चा लहसन, प्याज और सारी चीजें खिला दी। जब सुबह दरबार में जाने का टाइम हुआ, कहता यार मुंह से बदबू आ रही, बादशाह को कैसा लगेगा? वो अपने मुंह पे हाथ रख के गया। तो बादशाह समझ गया कि तो वही बात है, हासिल यही करते हैं ना, चुगलखोर कान भरते हैं उल्टा। बादशाह ने कहा ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरे बारे में ये सोच रहा है कि मेरे मुंह से स्मेल आती है। एक खत लिखा बादशाह ने एक सिपाही के नाम कि जो ये खत लेकर आ रहा है इसकी गर्दन उड़ा दो और इसकी खाल के अंदर भूसा भरकर इसकी लाश मुझे भेजना। बड़ा गुस्सा बादशाह को, खत पकड़ा दिया उसको, जाओ जाके उस वजीर को देना, उस सिपाही को देना, पढ़ना नहीं। और वो जो हसद करने वाला था वो सारा माजरा देख रहा है कि यार मैं तो समझा बादशाह सलामत आज इसको मरवा देगा। बादशाह ने तो तोहफा, क्योंकि बादशाह का ये अंदाज होता था कि वजीर के पास भेजता था या सिपाही के पास भेजता था कि इसको इतने पैसे इनाम में दे दो, तो वो तो समझा कि उसको इनाम दे दिया बादशाह ने। तो जैसे ही वो बंदा बाहर निकला तो वजीर ने कहा ये पर्चा मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ सिपाही को। ठीक है आप पहुंचा दें। उस बंदे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने वो पर्चा उसको पकड़ा दिया। अब जो हासिद था, हसद करने वाला बंदा था वजीर, वो पहुंच गया उस सिपाही के पास और जाके खत पकड़ाया। जैसे ही खत खोला तो उसने तो तलवार निकाली, का तुम्हारी तो गर्दन उड़ाने का हुक्म है। नहीं मेरा खत नहीं है, ये खत तो उसको मिला था। नहीं बादशाह ने ये लिखा है जो खत लेकर आया उसको मारना है। उसका गर्दन भी उड़ाई, उसकी लाश में भूसा भर गया। अगले दिन सुबह हुई तो वो बंदा फिर पहुंच गया बादशाह की बारगाह में, कहता है यार बादशाह सलामत, एहसान करने वाले का बदला एहसान से दीजिए और बुराई करने वाले को उसकी बुराई पर छोड़ दीजिए, बुराई काफी है उसके लिए। बादशाह कहता है तुम जिंदा कैसे हो? क्यों क्या हो गया? कल तुम आए थे, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर दिया था, वो पर्चा तो मैंने फला बंदे को पकड़ा दिया। फला बंदे को पकड़ा, वो तुम्हारे बारे में वही तो कहता था। कहा बादशाह सलामत मैं तो आपका अदब कर रहा था, मेरे मुंह से कल स्मेल आ रही थी, मैंने लहसन खाया हुआ था, इसलिए मुंह पर हाथ रखा कि आपको तकलीफ ना हो। तो बादशाह कहता है जो तुम कहते थे वो सही था कि एहसान का बदला एहसान से दे दो, बुराई करने वाले के लिए उसकी बुराई काफी है। ये वाकया है, मगर यकीन करें जो आज अगर हम आज के सिनेरियो में देखें ना, जो दूसरे के लिए गड़ा होता है ना, उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, वो एक्चुअली अपना बिगाड़ रहा होता है, वो अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है। हदीस पाक में आता है हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हदीस के अल्फाज सुने, इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा। आका फरमाते हैं हसद से बचो, हसद नेकियों को यूं खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। दुनियावी मिसाल देता हूं, सारा दिन काम करें, जॉब करें, मेहनत करें, मजदूरी करें और आखिर में घर जाकर सारे दिन की कमाई को रखें और आग लगा दें, क्या कहेंगे? अकलमंद कहेंगे उस बंदे को, यार पूरे दिन की कमाई को आग लगा दी, कमाया क्यों था? और आज इतना हसद आम हो गया, भाई को भाई से हसद, बहन को बहन से हसद, दोस्त को दोस्त से हसद। क्यों हम हसद करते क्यों हैं? याद रखें अल्लाह पाक की मर्जी, वो जिसे जो चाहे अता फरमाए, वो खालिक है, वो मालिक है। हम अल्लाह की तकसीम पर कैसे एतराज कर सकते हैं? इसको गाड़ी क्यों मिल गई, इसको बंगला क्यों मिल गया, ये तरक्की क्यों कर गया, मैं पीछे, यही तो हसद है ना। एक्चुअली हसद ये कि जब अगला तरक्की करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अल्लाह अता फरमा रहा है, हम अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहे हैं, ये हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम। अच्छा एक और अजीब बात, जिससे हसद है उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते हम। ऐसा थोड़ी कि मैं हसद करूंगा तो नीचे हो जाएगा, अल्लाह ने इज्जत रखी है, सारे पाकिस्तान उससे हसद करे ना, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। हाँ वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। हम अपना ही नुकसान, एक तो नेकियां बर्बाद कर रहे हैं, उल्टा हसद करने वाले का एक और प्रॉब्लम क्या, उसको नींद नहीं आती।
اس کو ٹینشن بڑی رہتی ہے, وہ بے سکون ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جل رہا ہے نا, وہ آگ میں جل رہا ہے, حسد ہو رہا ہے, جیلسی ہو رہی ہے. ہمیں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی نیند نہیں آتی, دماغ بہت سوچ رہا ہوتا ہے, تو چیک کریں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا. اچھا حسد جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کسی جاننے والے سے ہی ہوتا ہے. ہاں مجھے کراچی میں رہتے ہوئے نائجیریا کے کسی بندے سے حسد نہیں ہوگا, جانتے ہی نہیں تو کیا حسد ہوگا, کسی رشتہ دار سے ہوگا, کسی دوست سے ہوگا, ہاں کسی کاروبار ہم جیسے کاروبار کرنے والے سے ہوگا, ہم جیسی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے حسد نہیں ہو سکتا. حسد تو نبی کے بیٹے کو کروا دیا تھا. قابیل اور حابیل میں کیا پرابلم تھا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ حسد پروف کوئی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہے جس کی ترقی میں مجھے پرابلم ہوتی ہے, کسی کی تعریف کرے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اگر ہو رہی ہے تو توبہ کریں, حسد کو نکالیں اپنے اندر سے. میں حسد کر کے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, میں اپنا بگاڑ رہا ہوں, میری نیکیاں برباد, میری بے سکونی, میں جہنم کی آگ تیار کر رہا ہوں. نہیں, اپنے دل صاف کریں یار, خوش ہونا سیکھیں, لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھیں. ہاں یہ جملہ سیکھ جاؤ کہ سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. کوئی آ کر بتائے نا یار اس نے نیا بنگلہ بنا لیا, اللہ اور برکت دے. اچھا ہوتا یہی ہے, اس لوگوں کے سامنے ہی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ اللہ اس کو برکت دے, دل میں تکلیف ہو رہی ہے, 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا بھائی, ہاں فلاں نے نئی گاڑی لے لی ہے, ہاں ماشاءاللہ مٹھائی کب کھلاؤ گے, اچھا اس کے سامنے بڑے اچھے بن رہے ہیں, باہر نکل کے کہتے ہیں سود کے پیسے سے لی ہوگی. اچھا اگر اس نے غلط کیا ہے تو تم کو آڈیٹر کس نے بنایا, وہ جانے, اس کا رب جانے نا. اس کا بنگلہ غلط, اس کا کاروبار غلط, وہ آپ کو کس نے کہا چیک کرنے کو, وہ اللہ اور جانے, وہ جانے. ہم ترقی میں خوش نہیں کیوں نہیں ہو رہے یار, یہ مشہور کیسے ہو گیا, اس کو تو ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, اچھا اتنا خوبصورت کیوں ہے, میرا چہرہ ایسا کیوں نہیں, یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہاں میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہو گئے. حسد کی بجائے ایک اور کام کرنا شروع کر دیں, اور وہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں رشک. اے اللہ اس کو دیا ہے اور دے دے, مجھے بھی دے دے. میرے رب کے پاس تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں اس کا چھن کر مجھے مل جائے, یا کم از کم یہ برباد ہو جائے. یہی وہ حسد ہے جو یہودیوں کی بیماری تھی, جو بدبختوں کی بیماری تھی, آج مسلمانوں کے اندر آ گئی. چھوڑ دیں کسی کی ترقی, کسی کی خوشحالی, کسی کی خوشی میں تکلیف میں آنا چھوڑ دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, خود ہی تکلیف میں رہیں گے. اور اگر یہ ہو گیا ہے نا, ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے انسان ہے, میں نے کہا حسد پروف نہیں ہے ہم لوگ, تو پھر اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, اے اللہ میرے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دے, تکبر سے پاک کر دے, اے اللہ غیبت سے پاک کر دے, مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے. انجوائے کرنا سیکھیں, خوش ہونا سیکھیں دوسروں کی خوشیوں میں. ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, تیرے خزانوں میں, اور اس کو اور دے, یہ بھی کہا کرو. بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں جس سے حسد ہو گیا نا, پہلے چیک کر لو کہ ہاں یار ایک بندہ ہے تو صحیح, کہ جب بھی اس کی ترقی سنتا ہوں, جب بھی اس کی جناب کوئی بڑی بات اس کو مل جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب آپ اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, اے اللہ اس کو اور دے. آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس کے لیے دعا کہاں سے کریں؟ تو اس کا مطلب پرابلم ہے نا کہ تمہیں مسلمان کے لیے دعا کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. یہی تو حسد ہے, یہ تو ٹیسٹر ہو گیا نا, کہ اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ میں اس کی دعا نہیں کر پا رہا, دعا کرتا ہوں تو برا لگتا ہے. یہی چیکنگ تھی, یہی ٹیسٹ تھا, یہی وائرس ہے. اور یہ وائرس نکلے گا ہی ایسے کہ آپ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کریں, تھوڑے دن لگیں گے, پھر یہ وائرس اتر جائے گا, پھر کلین ہو جائے گا. اور آپ کو کوئی آ کر کہے گا نا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی ہے, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کلین ہو جاؤ گے. اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو جس کی تعریف میں, جس کی ترقی میں پرابلم ہے اسی کے لیے دعا کریں. ہاں اللہ سے یہ بھی کہیں میرے مولا مجھے بھی دے دے. جب آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے وہ رب کریم آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اور جس نے دوسروں کا برا سوچا تھا آخر میں کیا ہوا کہ اس کی گردن ہی اڑا دی گئی نا. اللہ کرے کہ آج کے اس واقعے سے ہم میسج بھی لیں, سبق بھی لیں, حسد کو اپنے دل سے نکالیں. ارے دل سے گندگی نکلے گی تو سینہ مدینہ بنے گا نا. ہم تو عشق رسول کی بات شروع کر کے بیٹھے تھے, اگر سینے کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنانا ہے تو دل سے یہ ساری گندگیوں کو دور کرنا ہے. اللہ کریم ہمارے دلوں کو صاف اور اجالا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.